تو یہ بات بھی اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے اس بات کی، یہ سکھائی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی موقع پر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو اپنے والدین کو اس دعا میں شامل کریں اور کہیں اے اللہ، اے میرے رب، ان دونوں پر تو مہربان ہو جا جس طرح وہ میرے بچپن میں مجھ پہ مہربان تھے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کی جو حالت ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا احساسات ہے تمہارے اندر۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، اچھے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہو تو یقیناً فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ پلٹنے والوں کے لیے بہت ہی مہربان ہے، اللہ کی طرف واپس آنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق عطا کرو، جو وراثت کا حق ہے وہ عطا کرو ان کو، جو دیگر حقوق ہیں ان کو وہ حقوق عطا کرو، کسی قریبی رشتہ دار کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ رمضان کی گھڑیوں میں اس بات کا بھی فیصلہ کریں کہ اگر ہماری طرف سے اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، مارا ہوا ہے، تو زندگی کو غنیمت سمجھ کے، رمضان کی ساعتوں کو غنیمت سمجھ کے ان کا حق ان کو عطا کر دیا جائے۔ والمسکین، اور مسکین کا حق بھی ان کو عطا کر دیا جائے۔ وابن السبیل، مسافر کا حق بھی ان کو عطا کیا جائے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور اے اللہ کے بندے فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ ہم میں سے ہر شخص خود کر سکتا ہے کہ فضول خرچی کیا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیاطین جو تھے اور شیطان جو تھا وہ اپنے رب کا ناشکرا، اپنے رب کی ناشکری کرنے والا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تو اپنے رشتہ داروں سے کچھ وقت کے لیے الگ ہوتا ہے ایک خاص وجہ سے کہ تیرے رب کی رحمت جب تیرے پاس آ جائے گی تو پھر ان سے دوبارہ تعلقات استوار کر لیے جائیں گے، اور تو اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اس حالت میں بھی ان سے اچھی بات کہنے سے گریز مت کر۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا چاہتا ہے لیکن خود کسی مالی مشکل میں مبتلا ہے، اور اس مالی مشکل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں پا رہا، یا ان کو دینے کی استطاعت اب نہیں ہے، ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس صورت میں قطع تعلق ہی اختیار کر لے، انہیں سلام دعا کرتا رہے، باہمی محبت کے پیغامات اور رشتہ داری میں جو خیر خیریت پوچھنا ہے یہ جاری رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت مل جائے تو پھر ان کو دینے میں گریز مت کیا کرو۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے یہ تعلیم اس وجہ سے دی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے مال سے نوازا ہے اس مال کو وہ صرف اپنے لیے خرچ نہ کریں، بلکہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزوں قریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے، مساکین کے لیے، ان سب کے لیے اس مال میں حق محفوظ رکھے اور ان کو وہ عطا کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اے اللہ کے بندے اپنے مال پر اس طرح نہ بیٹھ جائے، اس طرح نہ بیٹھ جا کہ تیرا ہاتھ تیری گردن کے گرد لپٹا ہوا ہو، یعنی کنجوسی کا مظاہرہ مت کر۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، لیکن یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو مال بھی ہے اس کو بے تحاشا بس لٹانا شروع کر دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور پھر ایک دن ایسا آ جائے کہ خود تو پریشان ہو کے بیٹھ جائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ بہت خوبصورت تعلیم ہے اللہ کی طرف سے، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ مال ہے تو اس کو اس طرح خرچ کرو کہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو اور مسکینوں کا، یتیموں کا، رشتہ داروں کا، مسافروں کا اور آس پاس کے پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرتے رہو، اور خود بھی کسی کے دست نگر نہ بنو۔ یہ ایک تعلیم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ جس کا رزق کشادہ کرنا چاہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور تیرا رب اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا اور ان کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ سامعین گرامی، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر اور 30 تک۔ آپ ان آیات کو گھر جا کے ایک دفعہ پھر پڑھیے گا، اس پر غور کیجئے گا۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی سعادت اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش اور سمجھنے کی سعادت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کے ظرف کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق قرآن مجید عطا کر دیتا ہے۔ جس کو ایک آیت کا علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے اسے ایک آیت کا علم حاصل کر لینا چاہیے، اور جسے زیادہ کا موقع ملتا ہے اسے زیادہ کا موقع حاصل کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کو بہت زیادہ بڑی سعادت سمجھتے ہوئے اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ جو آیت آپ خود پڑھ لیں تو سب سے پہلا کام کم از کم یہ ضرور ہے کہ اپنے گھر میں رہنے والی اپنی بیوی کو وہ آیت سمجھا دی جائے، پڑھا کے اس کا مطلب بتا دیا جائے۔ اپنے بچوں کو وہ آیت سنا دی جائے، اس کا مطلب بتا دیا جائے۔ کسی دوست عزیز کو وہ آیت میسج کر دی جائے، اس کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کو پہنچا دی جائے یا اس کو بات بتا دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ سینکڑوں نوافل ایک طرف اور ایک آیت کی تعلیم ایک طرف، سارا دن کئی تسبیحات کرنا ایک طرف اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو سمجھا دینا دوسری طرف، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد آپ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو تعلیمات آج ہم نے ان آیات سے حاصل کی ہیں، سیکھی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق دے، اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، بھائیوں، مساکین، فقراء، مسافروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔